إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون اللہ ترجمہ یہ ہے، یہ منافقین، تذکرہ منافقین کا چل رہا ہے. تیسرا گروہ، قرآن کے نزول کے بعد ایمان کو قبول کیا ظاہراً لیکن دل میں رہا کفر ہی، تو ان کے متعلق فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ یخادعون اللہ، یہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وما يخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، الا مگر، وما يخدعون یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، انفسهم اپنے آپ کو، وما يشعرون حالانکہ ان کو اس کا ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ بات ان کو محسوس بھی نہیں ہوتی. آج کے سبق میں اس آیت کے متعلق تین باتیں. ایک بات تو یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں یہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں، دے سکتا. اللہ جل شانہ پر تو ہر چیز واضح، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک معنی تو یہ بتانا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے. دوسرا جو معنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ وما يخدعون الا انفسهم، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیتے. اس کا کیا مطلب؟ تیسرا معنی وما يشعرون، حالانکہ ان منافقین کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. احساس کا کیا معنی ہے؟ شعور کا کیا معنی؟ پہلی بات کہ اللہ جل شانہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیں. علماء نے فرمایا ایک معنی کہ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اس کا مطلب ہے یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایک معنی تو یہ ہے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر ہم یہاں رسول اللہ کا معنی نہ کریں بلکہ ہم یہی جملہ برقرار رکھیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دینا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو خلیفہ بنانے والے ہیں، تو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دینا. اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو دھوکہ دینے، اپنے حبیب کے دھوکہ دینے کو اپنے دھوکہ دینے سے تعبیر کیا کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات ابھی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جملہ جو ہے نا یخادعون، خا کی لمبائی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس کو، یخادعون. ایک قرات اس میں یخدعون بھی ہے، یخادعون کی جگہ یخدعون، یخدعون. اچھا، اب معنی سمجھیں جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں. دو باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب. پہلی بات یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں. دوسری بات کہ دھوکہ دے رہے ہیں
اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کے دھوکہ دینے کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ذکر کیا ہے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دینا. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اللہ کا بھی مطیع و فرمانبردار ہو گیا. لہذا جس نے نافرمانی کی وہ اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا. جس نے رسول اللہ کو دھوکہ دیا گویا کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گویا کہ اس نے اللہ کی تکذیب کی. یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی گستاخی کی. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی بعینہ اللہ کی نافرمانی ہے. قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا. اب یہ بات سمجھیں کہ یخادعون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ یہ جو جملہ ہے یخادعون، گرامر کے اعتبار سے عربی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید دھوکہ دے عمر کو اور عمر دھوکہ دے زید کو، یعنی دھوکہ دونوں طرف سے ہوگا. یہ جملہ یہ معنی ادا کرتا ہے یخادعون. وضاحت نہیں دیتا ہوں کہ کس اعتبار سے، وہ آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن معنی یہی ہے کہ جب جانبین سے دھوکہ دیا جائے تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. جانبین سے دھوکہ دیا جائے. اب یہاں آیت میں ایک طرف سے دھوکہ دینے والے منافقین ہیں، جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ اللہ جل شانہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے. یہاں منافقین کا دھوکہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کچھ سمجھ آتا ہے. کیسے؟ کہ وہ آتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے. جب اکیلے چلے جاتے اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے. یہ تو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ منافقت کر رہے ہیں. لیکن ایمان والوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا ان کو دھوکہ دینا وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیسے ہے؟ یہ بات سمجھیں. دیکھیں، جب منافقین نے نفاق کا اظہار کیا، یعنی دل میں تو کفر ہے اور ظاہر دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، جیسے کہ منافقت ہے جو میں نے پچھلے اسباق میں اس کی وضاحت دی، اس کے پس منظر میں منافقت، عقیدے کی منافقت ہے یہ چیز، دل میں کفر ہو، ظاہراً اسلام کے دعوے کرے. اب جب منافق یہ کام شروع کرتا ہے تو یہ ظاہراً دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ دل میں کفر کو چھپائے رکھا ہے اور ظاہراً اسلام کو ظاہر کر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول کو 70 منافقین کے نام بمائے ان کی ولدیت کے بتلائے گئے. ان کو حکم یہ تھا آپ نے ظاہر نہیں کرنا. گویا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ ہونے کے باوجود وہ خاموش ہیں اور ان کے کھیل تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل تماشا کر رہے ہیں. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین. اللہ جل شانہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اللہ جل شانہ علام الغیوب ہے، سینوں کے رازوں کو، چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں. ان تمام کے معلوم ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور ہماری شریعت اسلام کا یہ جز ہے کہ اگر ایک شخص ظاہراً اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کر لیتا ہے، ان چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ خود ہی اس کا انکار نہ کر لے یا مذاق نہ اڑائے یا تحریف نہ کرے، جو کل بتایا. تو اب اللہ کا اب دل میں کیا ہے؟ دل میں کفر ہے منافق کے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے، اس کے باوجود اس کے لیے احکامات اسلام کے جاری کیے کہ اس کو مسلمان ہی سمجھو. اب یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ قرآن نے ذکر کیا، جس غزوے میں امید ہوتی تھی کہ غنیمت آئے گی اور مسلمان غالب ہوں گے،
چل دیتے تھے ساتھ کہ چلو غنیمت لے کر آتے ہیں. اللہ جل شانہ کی فیاضی دیکھے کہ ان کو غنیمت میں شریک رکھا جاتا تھا. منافقین کو غنیمت ملتی حالانکہ منافق ہے، دل میں کفر ہے. تو یہ ہے دھوکے کے معنی. دو باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا. اس لیے کہا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تیسری بات، منافقین کا مومنین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا وہ سمجھ آ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو ان کے سامنے اظہار نہیں کر رہے کہ تم منافق ہو، اس کو چھپائے رکھا ہے اور ان پر اسلام کے احکامات کے ماتحت ہی وہ چل رہے ہیں، اسلام کے احکامات ان پر جاری کیے جا رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ان سے بات کا چھپا لینا، یہ ان کے اپنے دھوکے کو واضح کرنا ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو. تو یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دوسرا جملہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی ذات کو. اب اپنی ذات کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس طرح دو باتیں. ایک تو جب یہ دل میں کفر رکھ کر ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں تو ان کی غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور غفلت میں پڑے، اندھیروں میں پڑے پڑے ایمان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو رہی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی قیمتی راستہ بتایا جائے کہ فلاں جگہ قیمتی خزانے ہیں اور وہ جناب عالی جو بتانے والا ہے اسی کے ساتھ ہی دوگلا پالیسی کرے کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں، قیمتی خزانے لے لیتا ہوں، لیکن صحیح نہ بتائے اور جائے نہیں. تو اس غفلت میں بڑے بڑے نقصان بتانے والے کا ہوا، اس کا اپنا ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میں نور ہدایت لے کر آیا ہوں. یہ اپنے نور ہدایت کو حاصل کرنے کے بجائے دل میں کفر رکھ کر ظاہر کہتا ہے ہاں میں نور ہدایت لے لیتا ہوں. تو نقصان اس کا اپنا ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نقصان ہو رہا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو نقصان دھوکہ دے رہے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ظلمت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف آ نہیں رہے. دھوکہ اپنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے. دوسری بات اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کہ لازماً اللہ کا نظام ہے. نبی آتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، فوراً عذاب نہیں آتا. یہ نظام ہے اللہ کا. آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے بھی نبی آئیں گے، نبی کے نائبین آئیں گے، علماء، بزرگان دین، اہل حق دین بتلائیں گے، فوراً عذاب نہیں آئے. مثال کے طور پہ میں نے ابھی اگر اس مجلس میں آپ کو دین کا کوئی حکم بتا دیا تو اس حکم کے متعلق آپ پر حجت تام ہو جاتی ہے. معمولی بات تھوڑی. دعوت اللہ کا موضوع جب اٹھاتے ہیں تو یہ معمولی بات ہے، اس سے حجت تام ہوتی ہے. جب حجت تام ہوتی ہے تو عذابات آتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا دعوت اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت جب چلتی ہے تو یا تو ہدایت آتی ہے یا کفر اور باطل مٹ جاتا ہے. کیوں؟ حجت تام ہو جاتی ہے، اور حجت کے تام ہونے کے بعد اللہ جل شانہ باطل اور کفر کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی جی آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. جب یہ آیت جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو رو پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اس میں تو خوشخبری ہے لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی اور تو آپ رو رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ دین میں تو لوگوں کے داخل ہونے کی خوشخبری ہے لیکن آپ کے انتقال کی بھی خبر ہے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو، یا ہدایت آئے یا باطل مٹ جائے. تو ہدایت جب آئے گی تو آپ کی ذمہ داری جو تبلیغ کی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے. تو بات یہاں سے نکلی کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کا دوسرا معنی کہ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں.
کہ جب نبی آتے ہیں دعوت چلتی ہے تو حجت تام ہوتی ہے، اب اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دے کر پھر اللہ کا یا تو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے یا عذاب آتا ہے اور صفایا ہو جاتا ہے۔ یہی ترتیب رہی آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ لیکن فرق صرف یہ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبیوں کی شریعت میں جب قومیں نبیوں کی بات نہیں مانتی تھیں تو عذاب آسمانی آفتوں سے براہ راست اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ اس امت کے لیے نظام بدل لیا گیا، اس امت کے لیے نظام بدل لیا گیا ہے، یہ میں آپ حضرات کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اب اس انتظار میں نہ رہیں کہ اب ابابیل آئیں گے اور کفر اور باطل کو ختم کریں گے، غرق آئے گا اور ختم ہوگا، جگہ جگہ ہو جائے تو ہو جائے، کسی خاص جگہ میں کسی خاص کفر کے علاقے میں مجموعی طور پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے نظام بدلا گیا ہے، اس امت کا باطل، اس امت کا کفر انہی کے ہاتھوں سے بذریعہ جہاد ٹوٹے گا، بذریعہ جہاد ٹوٹے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعوت اللہ جب چلتی ہے، لوگوں کے ایمان بنتے ہیں، تو پھر لوگ جب ایمان کے ساتھ میدان جہاد میں آتے ہیں تو اللہ باطل کو پست کرتے ہیں اور ایمان کو غلبہ دیتے ہیں۔ لہذا اس امت کا باطل اور کفر وہ جہاد سے ٹوٹے گا، آسمانی آفت نہیں آئی۔ اس لیے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حکم کو بدلا گیا ہے، اس امت کے لیے بدلا گیا ہے، آسمانی آفات نہیں آئیں گی۔ یہ پکی ٹکی بات ہے، موضوع لمبا ہے کافی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حجت تام ہوئی، نبی نے دعوت دی، اب منافق بات نہیں مان رہا، جب بات نہیں مان رہا تو گویا اب عذاب جب آئے گا تو عذاب منافق پر آئے گا، کیونکہ دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے یہ منافق ہے، تو منافق پر عذاب آئے گا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہوا یا کسی اور کا ہوا؟ دھوکہ اس نے اپنے آپ کو دیا، کسی اور کو دی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ وما یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ شعور کہتے ہیں آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، دل اور چھونا، جتنے حواس خمسہ ہیں، یعنی ان کو محسوس بھی نہیں ہوتی غفلت کی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی حواس ان کے مر چکے ہیں۔ گویا کہ لا یشعرون کا معنی کیا ہے؟ ان کی حواس مر چکے ہیں۔ ان کا سننا، کان تو ہیں لیکن سننا جیسے سننے کا حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے، آنکھیں تو ہیں لیکن جیسے دیکھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے، اور اسی طرح سے عقل تو ہے جیسے سمجھنے کا حق ہے ادا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ہر دن سبق زیادہ ہو جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کل سے انشاءاللہ 10-12 منٹ کے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم اس درس کو پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں، ہماری اولاد، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی سمجھ کے کھول دے، ہمیں استقامت اور دوام نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کے ادب و آداب سکھلا دے، محرومی کے اسباب سے بچانا۔ مولا کریم اپنی دربار میں اس کو قبولیت عطا فرما دے، اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلا دے، ہر قسم کے شر و فتن سے بچا لینا، میرے نفس کے شرور سے بچا لینا، حاضرین کے نفس کے شرور سے، ہم سب کی، ہم ہر ایک کے نفس کے شرور سے، ہم سب کے آپس میں ایک دوسرے سے حفاظت فرما دینا۔ اللہ اپنا فضل فرمانا۔ وصلی اللہ